یہ میرے سامنے تاریخ کی معتبر کتاب ہے الکامل فی التاریخ، امام ابن اسیر الجزری نے لکھی، 630 ہجری میں آپ کا وصال ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 408 پر یہ روایت موجود ہے۔ ظالم کی حمایت نہیں کرنی اور ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال امام حسین ہے۔ امام حسین کا جو کربلا کا دورہ ہے وہ تبلیغی دورہ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف وہ دورہ تھا جس میں آپ کا یہ مقصد تھا کہ حضور کا دین تخت پر آ جائے۔ آپ سجادہ نشین ہیں اس مسجد کے، مسجد نبوی، اور پھر سجادہ نشین ہیں آپ اس مسجد کے، مسجد حرام کے آپ سجادہ نشین ہیں۔ مکہ شریف تو کربلا تک پہنچے اور تقریر کی تھی آپ نے۔ کسی نے پوچھا آپ کربلا کیوں آئے ہو؟ تو اڈا کیا میں کربلا؟ فرمایا میں نے حضور دا فرمان اتھے لے آیا، میں نے حضور دا فرمان لے کے آیا کربلا۔ آپ نے فرمایا ایوہ الناس، آپ نے فرمایا لوگو اے یزید دی چاپلوسی کرن والے ہو، یزید دے سامنے انج غلامی دی زندگی گزارن والے ہو، سنو میری تقریر۔ میں کربلا دے اندر حضور دا ایک اے فرمان میں نے لے کے آیا، اے فرمان میں نے مسجد نبوی تو لے آیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا من رآ سلطانا جائرا، جس نے کسی ظالم حکمران کا زمانہ پایا، اور ظالم کون؟ مستحلا لحرم اللہ، جس نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیا۔ شراب کیا ہے؟ یزید پیتا تھا اور کہتا تھا پیو، شراب کا کام کرو۔ ناقصا لعہد اللہ، اللہ کے وعدوں کو توڑتا ہو۔ اللہ کا وعدہ تھا نماز پڑھنی ہے، نہیں پڑھتا تھا، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اس نے حلال کر۔ اللہ نے فرمایا کہ ناحق قتل نہیں کرنا۔ 10,000 صحابہ اس نے شہید کروائے۔ 3 دن کے لیے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ اس نے گھوڑے بندوا دیے اور گھوڑے لید اندر کرتے رہے۔ 3 دن مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں مسجد نبوی میں موجود تھا، فرماتے ایدی فوج آئی، انہوں نے سارے نے مسجد نبوی چو کٹ چھڑیا، گرفتار کر لیا گیا۔ اہل مدینہ کی جو مقدس خواتین تھی ان کے لیے یزید نے آرڈر جاری کر دیے ان کے ساتھ تم بدکاری کر سکتے۔ جو آپ کے وقت کے حاکم ہیں، ان کے کلپ ہمارے پاس موجود ہیں، انہوں نے کتنے کتنے بندے پولیس مقابلے میں مروائے ہوئے ہیں۔ یہ بات آپ سے بعد میں ہوگی، یہ کریں گے بات آپ سے انشاءاللہ۔ ہماری محبت ہے آپ سے اور محبت توڑ تک لے کر جائیں گے آپ سے۔ آپ فرماتے ہیں 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی، اور میں فرماتے میں نے اپنے، چونکہ میں مسجد نبوی میں تھا تو میں نے اپنے بال ایسے کر لیے۔ انہوں نے کہا یہ کوئی اس طرح مجنون آدمی ہے، اس کو چھوڑو۔ اس نے فرماتے 3 دن میں مسجد نبوی کے اندر رہا۔ فرماتے رب کعبہ کی قسم ہے جب نماز کا وقت آتا تھا مجھے اذان کی آواز حضور کی قبر انور سے آتی تھی۔ فرمایا حضرت عمر اذان دیتے، صدیق اکبر اقامت کہتے، اور میں حضور کی اقتداء میں نماز پڑھا کرتا تھا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک لبیک۔ یہ ہماری سیاست ہے، یہ ہماری سیاست ہے۔ جس پارٹی میں ایسی سیاست ہو چلے جانا ادھر، ووٹ دے دینا 8 فروری کو۔ تو یہ ظلم ہے اس کا، اور بڑے ظلم ہے۔ اس سے بڑا کیا ظلم ہے؟ جس گلے پر میرے آقا مولا نے بوسے دیے اس گلے پر اس نے تلوار چلا دی۔ جن ہونٹوں کو حضور نے بوسہ دیا ان ہونٹوں پر اس نے تیر چلوائے۔ جن کو دیکھ کر رسول اللہ کی یاد تازہ ہوتی تھی اس نے 6 ماہ کے علی اصغر پاک کی حلق میں اس نے خنجر مروائے۔ آپ نے فرمایا مجھے حضور کا ایک فرمان یہاں لے آیا کہ جس نے ظالم حکمران کا زمانہ پایا، اور ظالم وہ ہو جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرتا ہو۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ناموس رسالت اور ختم نبوت کا مسئلہ کتنا حساس ہے کہ 2018 میں جو حکومت تھی اس نے حضور کو آخری نبی ماننے سے انکار کر دیا اور قانونی طور پر وہاں سے لفظ آخری نبی ہٹایا۔ یہ تو لاکھوں سلام ہوں بابا جی کو، اسی خدا دی قسم امیر محترم سعد حسین رضوی دے سامنے اسی نہیں کھڑے ہو سکتے۔ یہ تو سلام ہو وہی چیر والے بابے کو جس نے کہا نہیں نہیں اور میرے ہونے نبی دی عزت دے ہوتے حملہ ہو جائے جو نہیں ہوڑ دیاں گا میں۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک
حضور سے ایک وقت تھا کہ یہاں باہر والے سپیکروں میں درود و سلام بھی پڑھا جاتا تھا اور خطبہ بھی سنا جاتا تھا. آج کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ مسجدوں کے سپیکر کس نے اتروائے؟ ظلم نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے حضور کا یہ فرمان لے کر آیا ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرتا ہو، اللہ کے وعدے کو توڑتا ہو اور اللہ کے رسول کی سنت کا مخالف ہو. حضور کی سنت کیا ہے؟ بدر جاؤ. حضور کی سنت ہے احد جاؤ، خندق میں جاؤ، تبوک میں جاؤ، مستلق میں جاؤ، مریسی میں جاؤ. یہ حضور کی سنت ہے. یزید جہاد کا منکر تھا، کہتا تھا جہاد دے خلاف کرنے جڑا ساڑھے خلاف اٹھے. آپ نے فرمایا جب یہ صورتحال ہو فَلَمْ يُغَيِّرْ مَا عَلَيْهِ بِفِعْلٍ وَلَا قَوْلٍ، فرمایا جس نے زبان کے ذریعے اور عمل کے ذریعے اس ظالم حکمران کے خلاف قدم نہ اٹھایا، او کدھر جائے گا؟ اے میرے ہاتھی کوئی کتاب نے جڑی بابا جی دے ہاتھی سی. فرمایا کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، پھر فرمایا اللہ پر حق ہے کہ اللہ اس بندے کو جہنم میں بھیجے گا. اسی ایس خطبے دے ہوتے کھڑے